فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معزز و مکرم و محترم سامعین حضرات، آج کی اس تقریب سعید کے موقع پر اور اس عید سعید کے موقع پر میں آپ سب حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ عیدیں صرف دو ہیں، ایک کا نام بقرعید ہے اور دوسری کا نام عید الفطر ہے. ہم نے تو یہی سنا تھا، یہ تم نے جو ہے وہ تیسری عید جو ہے وہ کدھر سے نکال لی ہے. میں نے عید کی مبارکباد دی ہے نا آپ کو، اور یہی بات جو میں نے سنی ہے، جو میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، یہ ہو سکتا ہے کل کو آپ سے بھی کوئی بات کر لے جی تو آپ اس کو اگر کوئی بھی مثال کے طور پر شعر سنائیں، وہ یہ کہے کہ جناب میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے، آپ مجھے شعر سنا رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ آج کے دن کی، یہ آج عید کہتے ہیں تم، یہ جو ہے عید ہونے کا کوئی تمہارے پاس، ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ دو عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ان سے جو ہے یہ آپ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیدیں صرف دو ہیں تو تمہاری معلومات جو ہے وہ جو ہے نامکمل ہیں، وہ معلومات صحیح نہیں ہیں. اس لیے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ بھی عید ہے. اور جمعہ کا دن کس کے لیے عید ہے؟ جتنے بھی صاحبان ایمان ہیں ان سب کے لیے جمعہ کا دن جو ہے وہ عید ہے. سب کے لیے جمعہ کا دن عید ہے. جمعہ کا دن عید. پھر جو ہے دیکھیں کہ ایک سال میں جمعے کتنے آتے ہیں. جب سال میں اتنے جمعے آتے ہیں تو تمہارا یہ کہنا کہ عیدیں صرف دو ہی ہیں اور باقی جو ہے جس کو مدینے کے تاجدار عید فرما رہے ہیں اس کی تم جو ہے وہ نفی کر رہے ہو. تو کیوں کر رہے ہو؟ اب جو ہے سوال پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کا دن اگر مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے تو پھر یہ جمعے کا دن عید کا کیوں ہو گیا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جمعہ عید کا دن اس لیے ہے کہ اس دن ہمارے جد پاک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو اب سوال یہ ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہو وہ دن اگر عید کا ہے اور وہی عید کا دن نہیں ہے جس دن پیدا ہوئے تھے، وہ نہیں بلکہ قیامت تک جو ہے جیسے جیسے جمعہ جو ہے وہ آتا جائے گا اور جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ عید کا دن جو ہے یہ جمعے کا دن جو ہے وہ بن گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ جس دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، پیدا ہوئے، وہ دن اگر عید کا دن ہے اور وہ صرف ایک دن عید کا نہیں ہے بلکہ جب لوٹ کے جمعے کا دن آئے گا اور وہ عید کا دن ہے، تو مجھے آپ جو ہے یہ بتائیں کہ پھر جس دن مدینے کے تاجدار جلوہ گر ہوئے ہیں، جس دن آدم علیہ السلام
جو ہے آدم علیہ السلام کا جو سبب ہے، اگر سرکار نہ ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ جو ہے زمین و آسمان ہوتے، کائنات کی کوئی چیز مارنے وجود میں نہ آتی، اگر مدینے کے تاجدار جو ہے وہ جلوہ اگر تشریف جو ہے وہ نہ ہوتے اور تشریف نہ لاتے، تو اگر جو ہے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے، مجھے تسلیم کرنا ہوگا کہ جس دن مدینے کے تاجدار جلوہ گر ہوئے ہیں، سب سے بڑی جو ہے وہ عید کا دن ہے، سب سے بڑا عید کا دن وہ ہے۔ اور پھر دیکھیں بقرہ عید جو ہے، عید الفطر، یہ عید ہے، لیکن یہ عید کن کی ہے؟ سب کی ہے، یہ عید سب کی ہے، یہ ملی جلی یکجہتی جو ہے نا، ملی جلی یکجہتی جی سب کے، ہر عقیدے والے کی جو ہے یہ عید ہے، ہر عقیدے والا اس کو عید مانتا ہے۔ لیکن یہ عید جو ہے سرکار کی جلوہ گری والا دن جو ہے، یہ عید کن کے لیے ہے؟ یہ عید ان کے لیے ہے جو خالصتاً صحیح العقیدہ لوگ ہیں، خالصتاً صحیح العقیدہ لوگ ہیں، وہ عید سب کی عید ہے، لیکن یہ صرف جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی عید ہے۔ اور اسی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور کئی لوگ جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ تم اس کو عید کا دن مناتے ہو، میلاد کا دن مناتے ہو، میلاد کرتے ہو، اور جو ہے تم نبی پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، سیرت کا جو ہے وہ جلسہ کیوں نہیں کرتے، اور سیرت جو ہے وہ کیوں نہیں مناتے؟ آپ میلاد منا رہے ہیں کہ یا سیرت منا رہے ہیں؟ آپ سے پوچھتا میلاد ہے یا سیرت ہے؟ میلاد ہے یا سیرت ہے؟ ظاہر ہے میلاد ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سیرت کی کوئی کتاب 100 صفحے کی ہو، 200 صفحے کی ہو، 2000 صفحے کی ہو، کوئی بھی سیرت کی، مکمل سیرت کی جو بھی کتاب ہے، اس کتاب کا دیباچہ جو ہے وہ میلاد النبی سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کتاب شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میلاد النبی سے شروع ہوتی ہے۔ اور کوئی سیرت کی کتاب اس وقت تک مکمل نہیں کروا سکتی جب کو جو ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ میلاد سے نہ ہو۔ میلاد ہوگا اور اس کے صدقے میں سیرت جو ہے وہ ملے گی، اگر جو ہے میلاد نہیں ہے تو پھر سیرت جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میلاد جو ہے، سیرت جو ہے، سیرت کیوں نہیں مناتے، یہ سوال ہے، سیرت کیوں نہیں مناتے، میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ میلاد منانے کی چیز ہے، میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد منانے کی چیز ہے، اور سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ سیرت اپنانے کی چیز ہے، اس لیے میلاد منایا جاتا ہے اور سیرت جو ہے وہ اپنائی جاتی ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ الحمدللہ میلاد کے صدقے میں چونکہ سیرت ملی ہے، اس لیے پہلے ہم میلاد مناتے ہیں، اس کے بعد سیرت کی بات کرتے ہیں۔ اور سیرت جو ہے وہ سرکار کی وہ ہے جس کے ہندو بھی قائل ہیں، سیرت کے سکھ بھی قائل ہیں، انگریز بھی قائل ہیں، یہودی بھی قائل ہیں، نصرانی بھی قائل ہیں۔ نبی پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ سچ بولتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق اس طریقے پر تھا، سرکار 2 مہینے سرکار کے جو ہے وہ چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، نبی پاک جس حجرے میں رہتے تھے وہ ٹوٹا ہوا حجرہ تھا۔ یہ جو ہے وہ سیرت کے نام پر یہ جو ہے انگریز بھی کہتے ہیں، یہ یہودی بھی کہتے ہیں، یہ عیسائی بھی کہتے ہیں، یہ ہندو بھی کہتے ہیں، اور سکھ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ تم نبی پاک علیہ السلام کے اس ٹوٹے ہوئے حجرے کو دیکھتے ہو، بدنصیبوں تمہیں یہ بات دکھائی نہیں دیتی کہ اسی حجرے کو کعبہ معظمہ جو ہے وہ بھی سجدے کر رہا ہے، کعبہ معظمہ اسی حجرے کو سجدے کر رہا ہے۔ تم نبی پاک علیہ السلام کے 2 مہینے چولہے میں آگ جو ہے جلتی تمہیں دکھائی نہیں دیتی؟ کیا تمہیں یہ بات بھی دکھائی نہیں دیتی کہ مدینے کے تاجدار 2 مہینے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ جو ہے صوم
مثال رکھتے ہیں. اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمارے محبوب جو ہے وہ صبح کو سحری نہیں کرتے, شام کو افطاری نہیں کرتے, ہم بھی جو ہے یہ نہیں کریں گے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم بھی نہیں کریں گے. دین کے بعد مسجد میں جو ہے وہ ٹاما نمازی رہ گیا ہے, اور جو بہت تھوڑے نمازی رہ گئے ہیں. بھئی نمازیوں کہاں, نمازی کہاں چلے گئے, نمازی کدھر چلے گئے؟ مدینے کے تاجدار کی جو ہے وہ سنت کو بڑھاتے ہوئے وہ سارے کے سارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اٹھنا مشکل ہو گیا ہے, چلنا دشوار ہو گیا ہے. انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے, نہ سحری ہے نہ افطاری ہے. اللہ اکبر. سرکار نے سب کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ تم جو ہے وہ کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے بھی روزہ رکھا ہے, سحری نہیں کرتے کیونکہ آپ کو نہیں دیکھا, افطاری نہیں کرتے کیونکہ افطاری کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایکم مثلی, میرے جیسا تم میں کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرے جیسا تم میں کون ہے؟ اور فرمایا تم میرے جیسے نہیں ہو, میں تم جیسا نہیں ہوں. ابھی تو عند ربی, میں جو ہے اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے, پلا بھی دیتا ہے. یہ میلاد میں باتیں جو ہے بیان ہوتی ہیں. تو میں جو ہے یہ گزارش کر رہا ہوں, آپ بحمدہ تعالیٰ انتہائی خوش بخت ہیں کہ آپ اس محفل میں ہیں, آپ اس محفل میں جلوہ گر ہیں جس محفل کے بارے میں ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء کرام فرماتے ہیں نماز قبول بھی ہو سکتی ہے, نماز مسترد بھی ہو سکتی ہے, روزہ قبول بھی ہو سکتا ہے, روزہ مسترد بھی ہو سکتا ہے, حج قبول بھی ہو سکتا ہے, مسترد بھی ہو سکتا ہے. لیکن کائنات میں یہ سرکار کے ذکر پاک کی جو محفل پاک ہے جس کو میلاد کہتے ہیں, یہ میلاد پاک کبھی جو ہے مسترد نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ قبول ہی ہوتا ہے, کبھی مسترد نہیں ہوتا. اس لیے آپ انتہائی خوش بخت ہیں, خوش نصیب ہیں کہ آپ جو ہے اس محفل پاک میں تشریف جو ہے وہ لائے ہیں, اور جو ہے آپ کو تشریف لانے کی جو ہے رب کائنات نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے. اور ہم جو ہے انتہائی اللہ کے شکر جو ہے وہ گزار ہیں, شکر کرتے ہیں کہ مولا کریم نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو ہے نوازا ہے, ہمیں اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میں کبھی جو ہے اس محفل میں جب بھی جہاں پر جلسہ ہوتا ہے 11ویں شریف کا یا جو ہے کوئی اور جلسہ, میں کبھی لیٹ نہیں ہوا تھا.